ویلکم بیک دوستو، فور ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا کورس جاری ہے HTML کے حوالے سے۔ تو اس کورس میں میں نے کچھ ویڈیوز پہلے سے اپلوڈ کیا تھا، لیکن آج ہم HTML کی ایٹریبیوٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ HTML کا ایٹریبیوٹ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے HTML میں۔ تو ایٹریبیوٹ کی بھی مختلف ٹائپس ہے، جیسے اسٹائل ایٹریبیوٹ ہے، لانگ ایٹریبیوٹ ہے، ٹائٹل ایٹریبیوٹ ہے۔ تو اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو ایٹریبیوٹ کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں۔ تو دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل تک میں نے جو کام کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو پہلے دکھاؤں گا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کچھ امیجز ایڈ کیا تھا، امیجز کے بعد بٹنز ایڈ کیا تھا، لینکس ایڈ کیا تھا۔ پھر میں نے 1 to 6 ہیڈنگ آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ H1 H2 یا H3 کا ان سب ہیڈنگ کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد پیراگراف کو میں نے ایڈ کیا تھا۔ پیراگراف کے بعد ان آرڈر لیس کیا ہے اور آرڈر لیس کیا ہے، اس میں ڈیفرنس کیا ہے، تو یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر بیک گراؤنڈ کلر کس طرح ایڈ کرنا ہے، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا۔ آج جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے ایٹریبیوٹ کے حوالے سے، کہ ایٹریبیوٹ بہت ضروری ہے HTML میں۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تو چلو دوستو اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج میں ایٹریبیوٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں۔ تو اگر فوکس کرے ایٹریبیوٹ پر، تو ایٹریبیوٹ یا ایلیمنٹس الگ ہے، اور ایلیمنٹس جو ہے وہ سٹارٹنگ ٹیگ اور اینڈنگ ٹیگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے یعنی پیراگراف پی، یہ H1 جو ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اور اسی طرح سے پی یعنی پیراگراف کی جو ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اور اسی طرح سے بریک یعنی اگر آپ لائن میں بریک یوز کر سکتے ہو، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو ایلیمنٹ اور ایٹریبیوٹ میں کوئی ڈیفرنس ضرور ہے۔ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ایٹریبیوٹ ہم کس کو کہتے ہیں اور ایٹریبیوٹ کی کام کیا ہے۔ تو دوستو اگر ہم ایٹریبیوٹ کی بات کریں، تو ایٹریبیوٹ آپ لوگوں کو ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن شیئر کرتی ہے اباؤٹ یور ڈاکومنٹس، یعنی ایڈیشنل انفارمیشن شیئر کرتی ہے آپ کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگر ہم ایٹریبیوٹ اس کوڈ میں کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، تو اگر آپ دیکھو HREF یعنی یہ کیا ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے، یعنی ہائپر ٹیکسٹ ریفرنس۔ تو ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن شیئر کرتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک لنک دینا ہے یوٹیوب کا یا جو بھی لنک دینا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، HRF کو ہم کیا کہتے ہیں، ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے امیج سورس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو بھی ہم ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ ویٹ اور ہائٹ دونوں کو ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ تو دوستو ایٹریبیوٹ میں جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو ایڈیشنل انفارمیشن جو پرووائڈ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ تو ایٹریبیوٹ میں اس کی مختلف ایٹریبیوٹس ہے۔ تو میں اب بتاؤں گا کہ سٹائل ایٹریبیوٹ کیا ہے اور سٹائل ایٹریبیوٹ ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے۔ تو لیٹ سپوز میں ادھر ہی ایڈ کروں گا ایک سٹائل ایٹریبیوٹ، یا نیچے ایڈ کروں گا آرڈر لسٹ کے بعد۔ سٹائل ایٹریبیوٹ کس طرح لکھنا ہے، لیٹ سپوز میں نے لکھ لیا پی کے بعد لکھنا ہے سٹائل، ٹھیک ہے۔ سٹائل کے بعد لکھو کلر کون سا دینا ہے، یعنی ریڈ، ٹھیک ہے۔ ریڈ کرنے کے بعد سیمی کولن لگایا۔ اس کے بعد لکھنا ہے آئی ایم اے پیراگراف، آئی ایم اے پیراگراف۔ تو اس کے بعد پی کو کلوز کرنا ہے۔ تو کلوز کیا، تو اب کیا کرنا ہے، سیو آل پر کلک کرو۔ کلک کرنے کے بعد ریفریش کرو۔ جب ریفریش کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کلر جو ہے وہ ریڈ ہو گیا۔ لیکن اگر میں اس کو H1 میں لکھوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ H1 کے بعد ادھر H1 کو کلوز کروں، سیو آل۔
تو اب دیکھو دوستو، اس میں H1 میں جب لکھ لیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو گیا۔ اگر آپ اس میں جو بھی کلر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو ایڈ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اگر آپ نے لیٹ سپوز میں لکھوں بلو، تو سیو آل پر کلک کرو۔ کلک کرنے کے بعد ریفریش کرو تو یہ بلو آ گیا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹائل ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد لانگ ایٹریبیوٹ کے بارے میں بات کریں کہ اگر آپ نے لانگ ایٹریبیوٹ لکھنا ہے تو میں اس کا حوالہ دے دوں گا کہ لانگ ایٹریبیوٹ کس طرح لکھنا ہے۔ لیٹ سپوز میں لکھوں گا HTML لانگ ایٹریبیوٹ، اگر آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایکول، تو اس کے بعد EN ڈبل کوٹس EN /USA۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لانگ ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کاپی یا کٹ کرو اور ختم کر دو، یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہو اس میں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لانگ ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ جیسے میں ادھر کمنٹ میں لکھوں گا لانگ، یا تو آسان بات ہے، لانگ ایٹریبیوٹ اس نام سے بھی ظاہر ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹائٹل ایٹریبیوٹ۔ ٹائٹل ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ دونوں، اور اس میں دو ٹائپس ہے، ایک گڈ ٹائٹل ایٹریبیوٹ ہے اور ایک بیڈ ٹائٹل ایٹریبیوٹ ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گڈ اور بیڈ ہم کس ایٹریبیوٹ کو کہتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں پہلے بیڈ ایٹریبیوٹ بتاؤں گا کہ بیڈ ایٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو لکھنا ہے، یا کمنٹ اگر کرنا چاہتے ہو تو اسی طرح سے آپ کمنٹ کر سکتے ہو۔ اس کے درمیان میں لکھنا ہے بیڈ ایٹریبیوٹ۔ بیڈ ایٹریبیوٹ کس طرح پہچانا جائے گا؟ پہلے میں لکھوں گا href، ٹھیک ہے۔ href کے بعد تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ لکھنا ہے https://www.google.com اور بند کرنا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیڈ ایٹریبیوٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈبل کوٹیشن نہیں لگا یا ڈبل کوٹس نہیں لگا، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بیڈ ایٹریبیوٹ۔ اگر آپ لوگوں نے گڈ ایٹریبیوٹ لکھنا ہے تو گڈ ایٹریبیوٹ کس طرح لکھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ لیٹ سپوز گڈ ایٹریبیوٹ، تو اس کو ہی کاپی کرو۔ کاپی کرنے کے بعد سمپل چینجز یہ کرو کہ یہاں پر بھی ڈبل کوٹس لگاؤ اور یہاں پر بھی ڈبل کوٹس لگاؤ۔ تو یہ ایگزامپل ہے گڈ اور بیڈ ایٹریبیوٹ کا، کہ اگر آپ لوگوں نے گڈ اور بیڈ ایٹریبیوٹ جاننے کی کوشش کرتے ہو تو کس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ گڈ ایٹریبیوٹ کیا ہے اور بیڈ ایٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو یہ دونوں میں نے ایگزامپل کے تھرو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اب ہم آتے ہیں ہیڈنگ کے بارے میں اور پیراگراف کے بارے میں۔ جیسے میں نے پہلے ایگزامپلس کیا تھا ہیڈنگ اور پیراگراف کے حوالے سے، تو آپ دیکھو کہ میں نے 1 to 6 ایڈ کیا تھا ہیڈنگ، تو ان سب کا مختلف مقصد ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں یعنی 1 to 6 ایڈ ہے، یہ 1 ہے، 2 3 4 5 6، یعنی 6 تک میں نے کیا کیا؟ ہیڈنگ کو ایڈ کیا تھا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں پیراگراف کس طرح لکھنا ہے، یعنی پی کے ذریعے سے پیراگراف لکھنا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو کلوز بھی کرنا ہے۔ تو ادھر میں نے اوپن کیا تھا پیراگراف کو اور یہاں پر کلوز کیا تھا۔ اگر آپ بریک لینا چاہتے ہو، یعنی فار ایگزامپل ایک بریک دینا چاہتے ہو لائن میں یا سینٹنس میں یا پیراگراف میں، تو BR کے ذریعے سے آپ بریک دے سکتے ہو۔ اگر آپ 2 بریک دیکھتے ہو تو 2 بار لکھو BR، اگر 3 بار یعنی 3 سپیس دینا چاہتے ہو تو 3 بار آپ نے بریک دینا ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک اور ایگزامپل آپ لوگوں کے ساتھ پیش کروں گا
تو یہ اگزامپل ہے پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ کے حوالے سے کہ یہ ٹیکسٹ ان سائڈ ہے اور ڈسپلے کرتا ہے فکس ویٹ فاؤنڈ کو کیا کرتا ہے ڈسپلے کرتا ہے. تو پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ جو ہے اس کا اگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. فرسٹ میں کیا کروں گا پیراگراف لکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ پیراگراف اور پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ میں کیا ڈیفرنس ہے. تو میں لکھوں گا ویلکم ٹو آن لائن سافٹ ٹیچ کمپنی. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر پیسٹ بند کیا تھا پیراگراف کو. تو اب میں سمپل یہ کروں گا کہ کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد میں لکھوں گا یعنی پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ. تو اب میں رن کروں سیو آل. تو دوستو آپ دیکھو کہ اس کے سائز میں اور اس کے سائز میں بہت زیادہ ڈفرینس آیا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ہے پیراگراف اور یہ ہے پیراگراف کے پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ. تو دونوں میں نے ڈفرینس آپ لوگوں کو واضح کیا تھا کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. تو اب دیکھو دونوں میں ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر کسی نے پوچھا کہ پیراگراف اور پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ میں کیا ڈفرینس ہے تو آپ کے ذہن میں آپ بتا سکتے ہو اس کو کہ فری فارمیٹڈ ٹیکسٹ جو ہے وہ ان سائڈ ٹیکسٹ ہے، یعنی کیا کرتا ہے اس کو ڈسپلے کرتا ہے فکس ویٹ کو ان فاؤنڈ میں. تو یہ ہے اس کا اگزامپل. اس کے بعد میں کچھ اور اگزامپل سٹائل کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لیٹ سپوز میں کچھ سٹائل میں لکھنا چاہتا ہوں. میں نے لکھ لیا پی پیراگراف. لکھوں گا آئی ایم نارمل. اس کے بعد میں پی کو کلوز کیا. کلوز کرنے کے بعد پھر میں لکھوں گا فی سٹائل، یعنی سٹائل دینا چاہتا ہوں تو کس طرح کلر کو ایڈ کیا تھا. میں لکھوں گا ریڈ. ریڈ کے بعد تو ریڈ کے بعد لکھنا ہے میں لکھوں گا آئی ایم ریڈ. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کلوز کیا تھا. اسی طرح سے اس کو میں کاپی کروں گا. کاپی کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کرنا ہے. تو میں صرف اور صرف اس کا کلر چینج کروں گا، بلو لکھوں گا. ٹھیک ہے، میں ادھر لکھوں گا آئی ایم بلو. بلو کے بعد میں پھر پیسٹ کروں گا ایک اور. تو یہاں پر کیا کرنا ہے فی سٹائل. تو اس میں لکھنا ہے فونٹ سائز. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو ختم کرنا ہے. فونٹ سٹائل یعنی 50 پکسلز. ٹھیک ہے، اور اس میں لکھوں گا آئی ایم بیک. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کرنا ہے وہی پروسیس کرنا ہے. ڈبل کوٹس لگانا ہے کیونکہ میں نے ڈبل کوٹس کو یہاں پر نہیں لگایا. تو اب میں کیا کروں سیو آل پر کلک کیا. کلک کرنے کے بعد ریفریش کرنا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو فرسٹ جو ہے وہ آ گیا ریڈ، سیکنڈ آ گیا بلو، اور تھرڈ جو میں نے لکھ لیا فاؤنٹ سائز جو ہے کتنا دیا تھا 50 دیا تھا. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس میں 100 کر دوں تو 100 بھی کر سکتے ہو. سیو آل پر کلک کیا. کلک کرنے کے بعد ریفریش کرو تو یہ 100 ہو گیا. تو دوستو یہ تھا کچھ ایگزامپلس ایٹریبیوٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں مزید کام کریں گے. بیسک لیول پہلے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا. بیسک کے بعد ہم ایڈوانس لیول پر آپ لوگوں کے ساتھ اس کا کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.